ناظرین، لندن کے گلڈ ہال میں گزشتہ دنوں ایک اہم تاریخی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حاضرین سے خطاب فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے اس پر مبنی ایک رپورٹ۔ 11 فروری سن 2014 کو جماعت احمدیہ انگلستان نے گلڈ ہال لندن میں مذاہب عالم کانفرنس کا تاریخی دن منایا۔ اس واقعہ کا آغاز 1924 میں ہوا۔ زندہ مذاہب کی پہلی کانفرنس لندن کے امپیریل انسٹیٹیوٹ میں منعقد ہوئی، جس کی افتتاحی تقریب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کی سرپرستی میں منعقد ہوئی، جہاں آپ نے مذاہب عالم کے اجلاس میں اسلام کی نمائندگی کی۔ سال یہ تقریب لندن کے معروف گلڈ ہال میں منعقد ہوئی۔ یہ عالی شان عمارت سن 1440 میں تعمیر ہوئی اور سٹی آف لندن کی رسمی اور غیر رسمی تقریبات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 500 مہمان، جن میں 25 ممالک سے مذہبی تنظیموں کے نمائندے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ حکومت برطانیہ اور امن عالم کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بنفس نفیس اس کانفرنس میں رونق افروز ہوئے۔ انتظامیہ نے حضور انور کو گلڈ ہال کا ایک مختصر ٹور کرایا۔ اس کے بعد لائبریری کے ہال میں نماز باجماعت کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد آپ نے معزز مہمانوں کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی، جس کے بعد مین ہال میں پروگرام کے لیے تشریف لے گئے۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جس کے بعد مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ انگلستان نے اپنے افتتاحی خطاب میں جماعت احمدیہ کا تعارف پیش کیا اور حضور انور کی امن عالم کے لیے مساعی جمیلہ پر روشنی ڈالی۔ جن مہمانان کرام نے کانفرنس سے خطاب کیا، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ریپرزنٹیٹو آف دی ورلڈ کانگریس آف فیتھس ربائے جیکلین، چیئرمین آف ہندو کونسل UK امیش شرما، اٹارنی جنرل فار انگلینڈ اینڈ ویلز رائٹ آنریبل ڈومینک گریو QC MP، اسپرچل ہیڈ آف دی دروز کمیونٹی ان اسرائیل شیخ موافق طارف، وائس چیئر آف دی USA کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ڈاکٹر کیٹرینا سویٹ، چیئر آف دی UK آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم بیرونیس بیرج، کیتھولک چرچ آرچ بشپ کیون میکڈونل، سینئر منسٹر آف اسٹیٹ رائٹ آنریبل بیرونیس، اینڈ دی ریپرزنٹیٹیو آف دی چیف ریبائی آف اسرائیل ریبائی پروفیسر ڈینیل سپربر۔ اس موقع پر عزت مآب دلائی لامہ، صدر مملکت گھانا، وزیر اعظم انگلستان اور ملکہ عالیہ برطانیہ کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ آخر میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اہم خطاب تھا، جس میں آپ نے معزز مہمانوں کے دنیا بھر سے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ Today it is the members of the Ahmadiyya community who are making great financial sacrifices in an effort to help others and are even sacrificing their lives in an effort to establish and maintain peace in the world. Certainly, these are the original teachings of all religions. We should utilize all of our resources and capabilities to foster a better society, to help God's creation and to spread love, affection and peace at every level. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اختتامی اجتماعی دعا کے ساتھ یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، جس کے بعد اس تقریب کی شرکاء کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ MTA انٹرنیشنل UK اسٹوڈیوز لندن۔